ایک بچہ عبدالرشید صاحب، ایک بچہ وہ بیان کرتا ہے کہ ایک دفعہ ابو ہمارے ساتھ بیٹھے تھے، سارے ہم بہن بھائی بیٹھے تھے، تو ابو نے ہمیں اپنے بچپن کا واقعہ سنایا۔ ابو نے اپنے بچوں کو اپنی بچپن کا واقعہ سنایا۔ ابو نے اپنے بچپن کا اپنے بچوں کو واقعہ سنایا، ٹھیک ہے نا۔ واقعہ یہ سنایا کہ ایک دفعہ عید کا دن تھا۔ ہاں، یہ پہلے یہ بتایا کہ میں 8 سال کا تھا، یتیم ہو گیا تھا۔ ابو بتا رہے ہیں اپنے بچوں کو کہ میں 8 سال کا تھا تو میں کیا ہو گیا تھا؟ یتیم، یعنی میرے امی ابو فوت ہو گئے۔ پھر غربت کا دور تھا، پیسے نہیں تھے، تو ایک دفعہ ایک میلے پر میں گیا، وہاں جلیبیاں، میلوں مرنا صرف کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن میرے پاس 4 آنے نہیں تھے، چبنی اسے کہتے ہیں، چبنی۔ 4 آنے میرے پاس نہیں تھے کہ میں جلیبیاں لے کے کھا لیتا۔ بڑا ترستا رہا، وہ دن مجھے اب تک بھولتا نہیں ہے۔ اب یہ بچوں والا تھا جس واقعہ سنا رہا ہے، اپنے بچپن کا واقعہ اپنے بچوں کو سنا رہا ہے کہ اس وقت میرے پاس 4 آنے بھی نہیں تھے جس کی میں جلیبیاں لے کے کھا لیتا۔ آج تک وہ حسرت، وہ واقعہ مجھے بھولتا نہیں ہے۔ بچوں نے سن لیا، باپ نے بیان کر دیا، بچوں نے سن لیا۔ ان بچوں میں سے ایک بچے کے دل میں ٹھیس پہنچی کہ دیکھو اتنا ہمارے ابو کی یہ حالت تھی، ان بیچاروں کے بس 4 آنے بھی نہیں ہوا کرتے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے ہم سب بہن بھائیوں کو پالا پولا بڑا کیا، اب ہم سارے جوان ہو گئے۔ اس کے دل میں یہ بات اثر کر گئی۔ تو ایک دن کہتا ہے وہ بچہ، میری موبائلوں کی دکان تھی، تو میں نے دیکھا کہ میرے ابو فلاں جگہ پر بیٹھے ہیں یا کھڑے ہیں، تو میں گیا ابو کو اپنی دکان پہ لے آیا۔ اپنی دکان پہ لے آ کے پھر قریب ایک جلیبی والا تھا، اس کے پاس گیا۔ جلیبیاں ایک تو ایسے لے کے ہم کھاتے ہیں نا، ایک جلیبیوں کو گرم گرم جلیبیوں کو دودھ میں ڈال دیتے ہیں، پھر اس کو کھاتے ہیں، پھر اس کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے۔ میں نے اس طریقے سے دودھ لیا، جلیبیاں لیں گرم گرم، اور جلیبیاں دودھ میں ڈال کے ابو کے سامنے آ کے دے دی۔ ابو حیران ہو گیا کہ دیکھ کس خوشی میری دعوت کر رہا ہے، کس خوشی مجھے کھلا رہا ہے۔ میں نے کہا آپ کھائیں۔ جب انہوں نے مکمل کھا لیا تو پھر میں نے پوچھا اور کھائیں گے؟ کہتے نہیں بس میں سیر ہو گیا۔ تو میں نے پھر ان کو سنایا کہ آپ نے یہ واقعہ ہمیں اتنے سال پہلے سنایا تھا، اپنے بچپن کا۔ میرے دل سے اس وقت سے حسرت تھی، آج میں نے آپ کو جلیبیاں سیر ہو کے کھلائی، وہ جو اس وقت آپ کو تکلیف ہوئی تھی جس کی آپ اب تک نہیں بھولتی۔ میں نے کہا چلو میں آپ کو خوش کر دوں، آپ کو جلیبیاں کھلاؤں۔ تو پھر ابو نے بتایا کہ بھی اس وقت جو تکلیف پہنچی تھی وہ تکلیف بھی واقعی ایسی تھی جو بھولتی نہیں، لیکن آج آپ نے جو اچانک میری یوں دعوت کی تو خوشی بھی ایسی ہوئی کہ اب کبھی بھولے گی نہیں۔ مطلب کیا نکلا کہ بچوں کو اپنے ماں باپ کو خوش کرنے کے موقع تلاش کرنے چاہیے کہ کس طریقے سے کس موقع پر ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے ان کو غیر متوقع طور پہ خوش کر دیں، ان کو توقع ہی نہ ہو، ان کو خیال بھی نہ ہو، ہم ان کی ایسی خدمت کر دیں جس سے ماں باپ کا دل خوش ہو جائے اور دل سے خود بخود ہمارے کہے بغیر ہمارے لیے دعائیں نکلیں۔ یہ ماں باپ کی دعائیں لینے کا طریقہ، ایک ہے دعائیں کرانا، دعائیں ان کو کہنا کہ میرے لیے دعا کرو، ایک ہے کہنا نہ پڑے۔ آپ ان کے ساتھ طرز ایسا رکھیں، ان کو خوش ایسا کریں کہ ان کو توقع ہی نہ ہو کہ ہمارا بیٹا اس طریقے سے ہمارے ساتھ اچھے انداز سے بولے گا، اس طریقے سے اچھے انداز سے آ کر کے میرے پاؤں دبانے لگ جائے گا، اس طریقے سے اچھے انداز میں آ کر کے میرا سر دبانے لگ جائے گا، اس طریقے سے آ کر کے میرے پاس خوش خوش باتیں کر کے مجھے خوش کر دے گا۔ خیال بھی نہ ہو، ان کو توقع بھی نہ ہو، لیکن آپ ایسا کریں تو اس سے ان کو بہت خوشی ہوگی۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ واقعہ میں نے اس لیے سنایا کہ ہم سب ماں باپ والے ہیں یا نہیں؟ میرے ماں باپ ہیں یا نہیں ہیں؟ تو ان سے صرف پیسے مانگنا ہمارا کام۔ ابو گناہ کیا تم نے مجھے جنا، محنت کی تو اب دو نا پیسے، یہ سزا پیو نا، جب تک میں پڑھتا رہتا ہوں تم پیسے دیتے رہے، تمہارے اوپر جرمانہ ہے کہ تم نے ہمیں جنا کیوں ہے۔ ایسا نہ ہو، بلکہ ہم کیا کریں، ان کو خوش کرنے کے موقع تلاش کریں۔ اس کو اپنے ماں باپ کو خوش کرنے کے کیا کریں،
موقع تلاش کریں، ان کو توقع ہی نہ ہو، ان کو خیال ہی نہ ہو، وہ بالکل اس وقت آس امید میں نہ ہوں کہ یہ آئے گا، مجھے خوش کرے گا، میرا یہ کام کرے گا، نہیں، خود بخود جا کے بچہ کہے ابو میں آپ کی مالش کر دیتا ہوں، ابو میں آپ کا سر دبا دیتا ہوں، ابو میں آپ کے پاؤں دبا دیتا ہوں، بالکل خواب خیال بھی نہ ہو۔ ایسے کھانے پینے میں، اسی طریقے سے سردی گرمی میں، پانی روٹی میں، چھوٹی چھوٹی باتیں اگر بندہ تلاش کرے تو کئی ایسے موقع بن سکتے ہیں جن موقعوں سے فائدہ اٹھا کے ہم غیر متوقع طور پر اپنے ماں باپ کو خوش کر سکتے ہیں اور ان سے دعائیں لے سکتے ہیں۔ کرو گے نا سارے انشاءاللہ؟